الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنے اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے مضامین قرآن، جس کو ہم آسان طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ویسے تو ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے سورہ شعراء میں بہت مختصر ان کی تفصیل آئی ہے، تو ہم نے فی الحال تعارف کے طور پہ کہہ لیں کہ اس واقعے کی تفصیل کے طور پر کہہ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے واقعے کو، قصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ایک بات توجہ بھی دلانا چاہوں گا، عام طور پر ہم بہت سارے قصے کہانیاں جو کہ ہماری روایات کا حصہ بن گئی ہیں سنتے ہیں اور سناتے چلے جاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ایک ہی بات ہے جو واضح کرتی ہے کہ ہم قرآن سے اس چیز کو نہیں لیتے، مطلب ہمارے وہ قصے، اضافت اس میں اتنی آ جاتی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اصل غائب ہو جاتا ہے۔ ایون کہ نوح علیہ السلام سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو کچھ باتیں ہیں جو عام طور پر زیر بحث رہتی ہیں، موضوع کا مطلب موضوع یہ رہتا ہے بحث میں، اور ان موضوعات کو ہم ایسے ہی بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، بلکہ قرآن کے جی ٹھیک ہے اکثریت کو عربی نہیں آتی قرآن پڑھتے ہوئے، اردو ترجمہ اور ایون کے تفاسیر بھی ہم غور سے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ اصل میں وہاں کیا بیان ہوا ہے۔ اس کی وجہ اسرائیلی روایات ہیں، ظاہر ہے جو قرآن سے متصادم روایات ہیں، خواہ اسرائیلی ہو یا کوئی بھی ہو، ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں، جو قرآن کے فیور میں ہو، جو قرآن کی بات کی تفصیل کر رہے ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے معاملے میں یہ چیز بہت زیادہ میں نے محسوس کی اپنے اس ریسرچ کے دوران، جب میں نے مطالعہ کیا قرآن میں ان کا، اور معلوم یہ ہوا کہ بہت کچھ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس سے زیادہ ہم بہت کچھ بیان کر رہے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے، میرا ارادہ تھا کہ ایک تعارفی طور پہ ان کو بیان کروں، لیکن چونکہ سورہ شعراء میں بہت مختصر ہے تو میں نے کہا تھوڑی تفصیلی آیات سورہ ہود کی آیات میں نے لی ہیں، اور ساتھ ہی ان موضوعات کو وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں، تو میں نے وہ ٹاپک ہی بنا لیا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے پیش نظر ہوتی ہے نوح علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے، جس کو ہم قرآن سے ہی کوٹ کرتے ہیں کہ وہ 950 سال کی عمر تھی ان کی، تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے۔ پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے جانوروں کے جوڑے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، ان کے بارے میں بہت سارے واقعات قصے ہم گڑھ لیتے ہیں، کچھ اضافت تو ہو جاتا ہے، گدھے کا ذکر آ گیا کہ گدھا یوں حرام ہوا، کوے کا ذکر آتا ہے اس سے کوئی واقعہ منسوب ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہی آ گیا، یہ اسرائیلی روایات بھی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اس سمجھ لیں ٹاپک کا حصہ بن جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کے واقعے سے منسوب ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح نسل انسانی نوح علیہ السلام کی ذریت سے چلی، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس کو ہم دیکھیں گے آیات کیا کہہ رہی ہیں اور اس کے نیچے تفاسیر کیا بتا رہی ہیں، علماء حضرات نے یعنی کہ مفسرین نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے ظاہر ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم یہ بات نہ کرنے والے نہ بنے جو کہ عام فہم بات ہوتی ہے، کہہ لیں کہ بہت ساری روایتیں، گھڑی ہوئی روایتیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جو طوفان ہے نوح علیہ السلام کا، اس سے متعلق بھی آتا ہے، ظاہر ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ کیا پورے عالمگیر ایک طوفان تھا یا ایک مخصوص خطے پہ یہ طوفان تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے اس دوران ملے، جن کے جوابات ملے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہ آپ لوگ بھی مطالعہ کر کے آئیں، تو ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو پہلی چیز نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ سینو وہ اپنی قوم میں 50 سے کم ہزار سال رہے، یہ ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 14۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پھر وہ رہے ان میں
1000 साल कम 50 आम्मा। अच्छा, यहाँ पर दो राय आमतौर पर मिलती हैं। ये अल्फ सना और 50 इल्ला 50 आम्मा, इल्ला का जो माने करते कम, 1000 से 50 साल कम, ये तर्जुमा आमतौर पे हम करते हैं अरबी के उसलूब से, ठीक है। अच्छा, एक राय ये है कि इसकी वजह से वो 950 साल उनकी उम्र थी। ठीक है, उस राय का हम एहतराम करते हैं, अक्सरियत की राय है। लेकिन दूसरी एक राय है, जो भी वो भी एक अक्सरियत की राय है। वो ये कहते हैं कि ये उम्र का बयान नहीं है। अरबी में इसमें दो वजूहत वो बता रहे होते हैं। एक ये कि अरबी में 950 साल के लिए भी लफ्ज मौजूद है। अच्छा, सना यानी कि सन, हम कहते हैं ना सन साल, उर्दू उर्दू में भी इस्तेमाल होता है सन फलाना। ये भी, इसको भी अरबी में साल के लिए ये लफ्ज भी आता है और आम्मा भी आता है, यानी कि साल के दो दो अल्फाज हैं। अच्छा, ये अलग अलग आ जाए, अकेला इनमें से कोई भी लफ्ज आ जाए तो सब तर्जुमा साल ठीक है, किसी भी तरह का साल। जैसे कि हम नबी और रसूल, ये दो मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं जो एक पैगंबर के लिए कुरान में इस्तेमाल हुए। एक आ जाए, नबी आ जाए, इसका मतलब वो किसी भी मनसब पे हो, रसूल या नबी, लेकिन वो उसी के पैराए में बात हो रही है। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ अपनी मखसूस मानों में आए हैं, जब भी दोनों साथ आए हैं, जबकि इस आयत में बिल्कुल साथ साथ आए हैं। अल्फ सना इल्ला 50 आम्मा, यानी कि इसमें दो माने अपने फर्क के साथ आए हैं। अच्छा, सना के अगर लोगों माने देखें, ये उन सालों को कहते हैं जो कि मुश्किल साल हो, परेशानी के साल हो, सख्त साल हो, उनके लिए सना का लफ्ज आता है। आम्मा उन सालों के लिए आता है जो कि कदरे आसूदा साल हो, पुरसुकून साल हो, उसमें कोई परेशानी ना हो। तो अगर इस तरह तर्जुमा करके देखें तो ये कहता है, रियायत ये बता रही है कि 1000 साल वो रहे, उसमें से 50 साल उनके आसूदगी के थे। इंशाल्लाह इसकी तफसील आएगी, वो भी मैं बयान करूंगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। अच्छा, इस आयत में पूरा समेट दिए पूरे वाक्य को। फ़अख़ज़हुमा फ़अख़ज़हुम अत-तूफ़ान, फिर उन्हें तूफान ने आके पकड़ लिया। वहुम ज़ालिमून, और वो जालिम थे। फ़अनजयनाहु, फिर हमने निजात दी उन्हें, व अस्हाब सफीना, और कश्ती वालों को। वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन, और हमने बना दिया इसको एक निशानी आलमीन के लिए। ये इसका सिंपल तर्जुमा है। इसके ज़मीन में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान में लिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी, बल्कि इसका मतलब यह है कि नबूवत के मनसब पर सरफराज होने के बाद से तूफान तक पूरे 950 बरस हज़रत नूह इस जुल्म और गुमराह कौम, इस जालिम और गुमराह कौम की इस्लाह के लिए कोशिशें करते रहे, और इतनी तवील मुद्दत तक इनकी ज्यादतियां बर्दाश्त करने पर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। अच्छा, ये बताया किसको जा रहा है? अगर इन आयतों से पहले पीछे चले जाएं तो अहले ईमान, तो फिर कुफार का भी जिक्र आ रहा होता है। ये उनको एक तरह से बताया जा रहा है। यही चीज यहाँ बयान करनी मकसूद है। अहले ईमान को बताया जा रहा है कि हम तो अभी तुमको तो अभी 5-7 बरस ही जुल्म और सितम सहते हुए गुजरे हैं, इस गुमराह कौम की हर दरमियां बर्दाश्त करते हुए गुजरे हैं। जरा हमारे इस बंदे के सब्र और सबात और अज़्म इस्तक़लाल को देखो, जिसने मुसलसल 950 सदियों तक इन शदायत का मुकाबला किया। हजरत नूह की उम्र के बारे में कुरान मजीद और बाइबल के बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, कुछ लोग बाइबल के उस बयान को सही मानते हैं। अब वो क्या है? बाइबल का बयान ये है कि उनकी उम्र 950 साल थी। वो 600 बरस के थे जब तूफान आया, उसके बाद 350 बरस और जिंदा रहे। अब ये पैदाइश उनका जो है उसका हवाला दिया जा रहा है किताब का। लेकिन कुरान के बयान की रूह से उनकी उम्र कम अज कम 1000 साल होनी चाहिए, क्योंकि 950 तो सिर्फ मुद्दत वो है जो नबूवत पर मामूर होने के बाद से तूफान बर्पा होने तक उन्होंने दावत और तबलीग में सर्फ की। जाहिर है कि नबूवत उन्हें पुख्ता पुख्ता उम्र को पहुंचने को के बाद मिली हो, और तूफान के बाद भी वो कुछ मुद्दत जिंदा रहे होंगे। अब ये तफहीमुल कुरान सूरह अनकबूत की आयत नंबर 14 के ज़मीन में ये लिखा हुआ है। तो इससे बिल्कुल बात वाज़ेह हो रही है, और आयत के जो तर्जुमा है वो भी क्लियर बता रहा है कि ये जो इसराइली रिवायात है, बाइबल से जो रिवायत है, 950 साल उनकी उम्र थी, इसके बरक्स ये आयत इस तरह बयान हो रही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।
دوسری چیز، اب ظاہر ہے اب ان آیات کا مطالعہ کریں گے، اس میں ساری باتیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی۔ ایک طرح سے کہہ لیں کہ نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بھی آ جائے گا، اور وہ دو تین نکات بھی ہمارے اس میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہاری طرف کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ بے شک میں اندیشہ رکھتا ہوں، خوف رکھتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کی۔ فقال الملاء الذی کفروا، پھر ان کے قوم کے جو سردار ہیں انہوں نے کہا، جو کافر تھے مطلب منکر تھے، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا کوئی بشر دیکھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم ارذلنا بادی الرأی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے جو اراذل ہیں، مطلب کم تر لوگ ہیں، وہی ہم تمہارے پیچھے دیکھتے ہیں ان کو، مطلب وہ فضیلت والی بات نا کہ چھوٹے لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم ہم پر کوئی فضیلت رکھتے ہو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو گمان کرتے ہیں، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے۔ قال یا قومی، پھر انہوں نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنتم علی بینات من ربی، ذرا سوچو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، وہ آتانی رحمتا من عندی فأمیت علیکم، تو پھر اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت بھی عطا فرمائی، کیا وہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ پھر آگے وہ ایک سوال کرتے ہیں، سمجھ لے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تم پر زبردستی یہ چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو، مطلب منکرین ہو، کہ زبردستی میں تمہیں ان کی اس چیز کی دعوت دے دوں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے ہی یہ سب کچھ ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگ رہا، تم سے مطلب کوئی اجرت نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف میرے اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہ میں جو ہے ان لوگوں کو ہرگز نہیں نکالنے والا ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، ایک بے شک وہ اپنے اس ایمان کی وجہ سے، ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ایک دن ملنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً تجہلون، تم جو ہے ایک جاہل قوم ہو، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہ ماننے والے جاہل قوم ہو، تمہارے بارے میں یہ میرا خیال ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، میں میری قوم، میں اللہ مطلب اللہ میری مدد کون کرے گا اللہ کے سامنے جب میں ان کو نکال دوں، ان کو دور کر دوں؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو اس بارے میں؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزائن ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملکن، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا تمہاری طرح کہ تمہاری نظروں میں جو کمتر لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذن لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جد قد جدلتنا تنفع اکثر جدالنا، کالو مطلب انہوں نے کہا، اے نو، بس بہت بحث ہم نے بحث کر لی اور بہت بحث کر لی۔ فَأْتِنَا بِمَا تُعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس تو لے آ،
جس کا تم ہمیں جو ہے نا ڈرا رہے ہو، جس کے بارے میں دھمکی دے رہے ہو، تو لے آؤ، یعنی کہ عذاب مانگ رہے ہیں، ان کنتم من الصادقین، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو لے آؤ عذاب۔ قال انما یاتیکم باللہ باللہ ان شاء، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، مطلب میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ لے کر آئے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے، اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ ولا ينفعكم نصيح ان اردت ان انصح لكم، مطلب میری جو خیر خواہی ہے وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی، چاہے میں تمہارے لیے خیر خواہی کا ارادہ بھی کروں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے یہ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم ایک بھٹکا دینے والا بنا دے، وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ام یقولون افطرہ، کیا یہ کہتے ہیں، اچھا اب یہاں درمیان میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھی آیتیں، یہ قصے اسی زمین میں بتائے جا رہے تھے، درمیان میں اب یہ اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قصہ سنا رہے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اعتراض اٹھانا شروع کر دیے۔ جس طرح آج اگر ہم کوئی نئی بات کریں نا کہ قرآن یہ کہتا ہے تو لوگ اعتراض اٹھائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام یقولون افطرہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چسپاں کرنے کے لیے اس شخص سے، مطلب جو جھوٹ ہے، مطلب اس شخص نے یہ قصہ جھوٹ گڑھ لیا، یعنی کہ آپ کی طرف اشارہ ہے۔ کل ان افتریتہ فعلی اجرمی، یعنی کہ جرم، وہ اللہ تعالیٰ فرما دے اے نبی سے کہہ دو اگر میں نے یہ جھوٹ گڑا ہے تو اس کا جرم میرے، اس کا وبال، اس جرم کا وبال میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، البتہ میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو، مطلب میں اس سے لا تعلق ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے نوح علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کرتے ہوئے بتاتے ہیں وَأُوحِيَ، اور ہم نے وحی کی گئی اِلَى نوح، نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تمہارے قوم کے، الا من قد آمنا، جو کہ پہلے سے ایمان لا چکے، وہی لوگ، ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اب ان کے عمل پہ، ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی بناؤ، بَأَعْيُنِ، اب یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات ہے، وَأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ اس کا مطلب یہ ہے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی کہ کشتی بنانے کی جو کو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں اپنے وحی کے مطابق یہاں پہ حکم فرمایا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب مجھ سے ان کے بارے میں بات مت کرنا جو ظالم ہے۔ انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، پھر نوح علیہ السلام نے ہدایت کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، تو جب کبھی گزرتے تھے اس کی قوم کے سردار ان پر سے، سخروا منہ، تو ان پر مذاق اڑاتے تھے، ان کا ہنسی اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا، انہوں نے کہا کہ تم ہم پر ہنستے ہو، فإنا نسخر، بے شک ہم بھی ہنسیں گے، منکم تم پر، کما تسخرون جس طرح تم ہنس رہے ہو۔ فسوف تعلمون ما یاتیہ عذاب یخزیہ، یعنی کہ ذلت آمیز عذاب، بس عنقریب تم دیکھ لو گے کس پر آتا ہے ذلت آمیز عذاب۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، انہیں رسوا کرنے والا جو عذاب ہے وہ قہر ہے، وہ ان پر نازل ہوگا اور مقیم ٹھہر جائے گا، یعنی کہ مستقل ہوگا۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا وہ حکم آ گیا، اب یہ طوفان جو ہے آ چکا عذاب کی شکل میں، اللہ کا حکم پورا ہو چکا۔ وفارت تنور، اچھا فار فوارہ ہم کہتے ہیں پھوٹنا، ابلنا، تنور، تنور ہم اردو میں کہتے ہیں تندور، اسی کو کہتے ہیں زمین کا کوئی گڑھا۔ اب یہ علامت تھی
کہ پانی زمین سے نکلنے لگا۔ اچھا، اب اس زمین سے متعلق آتا ہے کہ یہ سطح سمندر سے کوئی نیچے کی زمین تھی، جیسے وہاں سے کوئی لیک ہو گیا، پانی کا ابلنا شروع ہو گیا، گویا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ علامت تھی کہ پانی عذاب کا ابتدا یہاں سے ہوئی تھی، اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے بھی برسے۔ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، اور اس پہ سوار ہو جاؤ، یعنی کہ کشتی میں، من کل زوجین اثنین، یعنی کہ جانوروں کے جوڑوں میں سے نر اور مادہ، یعنی کہ دو دو لے کر، وہ اہلک، اور آپ کا اہل میں سے بھی، یعنی کہ گھر والے، الا من سبق علیہ القول، ان لوگوں کے سوا جن پر پہلے سے ہی حکم صادر ہو چکا ہے کہ یہ اہل میں سے نہیں ہے، ومن آمن، اور وہ بھی ساتھ ہوں جو کہ ایمان لائے، وما وما آمن معاہ الا قلیل، اور ان پر ان کے ساتھ جو تھے ایمان کم ہی لوگ لے کر آئے تھے، مطلب کم تھے جو ایمان لائے تھے ان پر۔ اب یہاں پر دو باتیں اہم آئی ہیں، ایک تو جانوروں کے جوڑے سے متعلق، جو کہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کشتی، یہ ہے تفسیر معروف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے اس میں سے میں نے لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کشتی نوح میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی کہ آبی جانوروں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے، اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر و مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض سب نکل گئے، صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ رہ گئے۔ اب اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جو ان کے استعمال کے جانور تھے، ظاہر ہے اب طوفان آ رہا ہے، کہیں تو جا کے رکنا ہے، اللہ کی پلاننگ یہ تھی، اس کے بعد یہ مال مویشی ان کے پاس ہوں تاکہ وہ گزارا کر سکیں، یہ وہ جانور تھے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے گا، ایک ہی کشتی میں شیر کو بھی بٹھا رہے ہیں، بکری کو بھی بٹھا رہے ہیں، یہ عقل سے بھی بالا تر ہے۔ بہت کچھ ہے جو ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ وہ راستے میں جہاں کشتی کو اترنا ہے تو ظاہر ہے جانور بھی ہونے چاہیے، اس وقت آبادی بھی اتنی بھی نہیں تھی، مخصوص علاقے میں لوگ آباد تھے، غالباً اسی خطے میں ہی زیادہ تر آبادی تھی، تو ممکن ہے کہیں اور سے کچھ انتظام نہ ہوتا، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ان کو بھی لے کے چلو۔ تو مزید وہ کہتے ہیں، اس سے وہ شبہ بھی دور ہو گیا جو سطح نظر میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کشتی میں اتنی وسعت کیسے ہو گئی کہ دنیا بھر کے جانور سما گئے۔ ہمارا تو یہی کانسیپٹ ہے کہ دنیا بھر کے جانور اس کشتی میں تھے، اس کے بعد کوئی نسل نہیں چلی، مطلب انہی جانوروں کی نسلیں چلی، ہزار اسپیشیز پیدا ہوئے ہیں۔ اب بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ دوسری اہم بات جو یہاں پر بیان ہوئی وہ ہے انسان، نسل انسانی کا جو شجرہ نسب ہے ہمارا، جو اس کے بارے میں اب جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں کہتے ہیں، اس سے ان مورخین اور علماء انصاف کے نظریے کی تردید ہوتی ہے جو ان تمام انسان، یعنی جو تمام انسانی نسلوں کا شجرہ نسب حضرت نوح کے تین بیٹوں تک پہنچاتے ہیں۔ دراصل اسرائیلی روایات نے یہ غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں اور ان کی بیویوں کے سوا کوئی نہ بچا تھا۔ اب اس میں بائبل کی کتاب کا حوالہ دیا، لیکن قرآن متعدد مقام پر اس کی تصریح کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے سوا ان کی قوم کے ایک متعدبہ تعداد کو بھی، اگرچہ وہ تھوڑی تھی، اللہ نے طوفان سے بچا لیا تھا۔ نیز قرآن بعد کی نسلوں کو صرف نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں بلکہ ان سب لوگوں کی اولاد قرار دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح، یعنی کہ ذریت ہے جو سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر آگے سورہ مریم کی ایک آیت ہے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور وہ ان کی ذریت سے جو سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی ذریت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے پھر یہ سلسلہ قصہ جاری ہے، اب طوفان جو ہے آ چکا ہے، وقال ارکبوا فیہا، اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں سوار ہو جاؤ اس پر،
بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم۔ اب دیکھیں، توجہ کریں کہ کشتی جو پانی میں تیر رہی ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، صرف ایک کشتی ہے جو کہ جس پہ انسان سوار ہے۔ نوح علیہ السلام کا اللہ پہ کتنا اعتماد ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِيهِ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ اب وہ کشتی چل پڑی ان موجوں پہ جیسے کہ پہاڑوں کی طرح۔ وَنَادَى نُوحٌ، نوح علیہ السلام نے آواز دی، اب ان کا بیٹا سامنے ہے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وَقَانَ فِي مُعْزِلٍ، اور جو کہ ان سے الگ تھا، مطلب نیچے تھا کشتی میں، پہاڑوں پہ تھا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معانا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تم کو کفر کرنے والوں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ اب یہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، وہ بیٹا جو نافرمان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ حکم صادر ہو چکا ہے۔ وَقَالَ سَآوِي، اس نے کہا کہ میں کسی مطلب پناہ لے لوں گا، الی جبل، کسی پہاڑی پر، یعصمونی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے حکم سے، الا من رحمہ، سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ وحال بینہما، اب اسی گفتگو میں ہی، وحال بینہما الموج، ان کے درمیان ایک موج آ کے حائل ہو گیا، فکان من المغرقین، پس وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے، ڈوبنے والوں میں۔ وکیلا، یا اردو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین، ابلعی، پانی کو نگل، ابلعی معاک، اپنے پانی کو نگل لے، ویا سماء، اے آسمان، اقلعی، وغیظ الماء، اور آسمان کو بھی حکم ہوا کہ تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ وقضی الامر، اور امر پورا ہوا، ان کے امر جو حکم تھا، جو عذاب کا فیصلہ تھا، وہ یہاں پورا ہو چکا۔ واستویٰ علی الجودیہ، اور وہ آ کے ٹکا جودھی پر۔ جودھی ایک پہاڑی کا نام ہے، ارارت کی پہاڑی ہے، جو کہہ لیں کہ ترکی کے بارڈر اور یہاں پر جو رشیا سے کنیکٹ ہوتی ہوئی جو پہاڑی سلسلہ ہے روس سے، اس کا سلسلے کے ایک پہاڑی کا نام ہے جودھی، اور آج بھی یہ ہے، اور آج بھی اس کے شواہد ملتے ہیں کہ جودھی پر ایک کشتی کی چیز جو جہاز پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نظر آتی ہے۔ تو وہ جودھی کی پہاڑی پہ آ کے ان کی وہ کشتی ٹکی، جو ایک اونچا مقام ہے۔ وکیلا، وکیلا بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پٹکار ہو۔ اب یہاں پر جو طوفان کا تذکرہ آیا، اس کے بارے میں مولانا مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ طوفان جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، عالمگیر طوفان تھا یا اس کے خاص علاقے پہ آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی؟ یعنی کہ یہ پورے زمین پہ آیا تھا یا وہ خاص علاقے میں آیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ اسرائیلی روایت کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا، اس کا بھی حوالہ انہوں نے دیا پیدائش کتاب میں، مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی۔ قرآن کے اشارات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے انسانی نسلیں انہی لوگوں کی اولاد سے ہیں جو طوفان نوح سے بچا لیے گئے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا ہو، کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت بنی آدم کی آبادی اسی خطے تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا، اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہوں وہ بتدریج تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں۔ اس نظریے کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک یہ کہ دجلہ فرات کی سرزمین میں تو ایک زبردست طوفان کے ثبوت تاریخی روایات اور آثار قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے، لیکن روئے زمین کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی عالمگیر طوفان کا یقین کیا جا سکے۔ دوسرا یہ کہ روئے زمین کے اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایت قدیم زمانے سے مشہور ہے، حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ، نیو گنی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کسی وقت
इन सब कौमों के आबा व अजदाद एक ही खित्ते में आबाद होंगे जहाँ ये तूफान आया था। और फिर जब इनकी नस्लें जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली तो ये रिवायात इनके साथ गई। अब सूरह अल आराफ हाशिया नंबर 47, ये आयत आपको वहां इन्होंने हवाला भी दे दिया, और साथ में सूरह हूद की जो है ना हाशिया में ये इन्होंने तफसील लिखी थी। बहरहाल फिर आगे जो गलवा जो सालिहीन है, यहाँ का तस्करा में टाइटल रखा कि वनादा नूह, अब ये उसी का सिलसिला है। फिर अ, नूह ने पुकारा रब्बहू, अपने रब को, फ़क़ाल रब्बी, पर उसने कहा ऐ मेरे रब, इन अबनी मिन अहली, कि बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से है, व इन वादक, अब देखिए कितने एहतराम और अच्छे अल्फाज के साथ, और तेरा वादा है, अल हक, वो सच है, व अंतल अहकमुल हाकिमीन, और बेशक तू ही बेहतर फैसला करने वाला है। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ताला ने फरमाया ए नूह, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैर सालिह, बेशक इसका किरदार गैर सालिह है। फला तसअलनी, तो भला तसअलनी, मत पुकार, मत पूछना, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुम्हें, मत सवाल करना उसका जिसका तुम्हें इल्म ना हो। इन्नी आइज़ुका अन तकूनु मिनल जाहिल, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिलीन में से हो जाओगे। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका मिन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ऐसे सवाल से जो जिसका मुझे इल्म ना हो। व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, कि बेशक मैं, तू बख्श ना बख्शे और रहम ना करे, मैं खासिरीन में से हो जाऊंगा। कीला या नूह इहबित बिसलामिन मिन्ना, फिर हुक्म हुआ, कहा गया ए नूह इहबित, उतर जाओ, बेसलाम मिन्ना, हमारी तरफ से सलामती के साथ, वो बरक़ात अलैका, और बरकतें हो आप पर, व अला उम्मिन मिम्मम माअक, और उन पर भी, उम्मत, वो उन उम्मतों पर भी जो तुम्हारे साथ हैं। वह उम्मत, यहाँ पर भी देखें, वह उम्मत, वो जो तुम्हारे साथ है उनमें से उम्मत का लफ्ज आया। वह उम्मुम सनुमत्तिउहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अजाबुन अलीम, अब आगे की बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि इनमें से जो उम्मतें होंगी जो फायदा उठाएंगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन पर मेरा अजाब भी आएगा जो दर्दनाक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा ये सबक अपने अख्ताम को पहुंचा, जो कि एक किस्सा था जो कि पूरा बयान हुआ नूह अलैहिस्सलाम का। यहाँ पे यकीनन बहुत सारे सवालात होंगे, कोशिश यही थी कि सारे पॉइंट्स को वाजे करूं। सवालात इंशाल्लाह जवाबात भी होंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी, कोई सवाल या कोई मजीद तबसरा, यकीनन आप लोगों ने मुताला भी किया होगा। हाँ जी सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। जी जी हाँ जी सर, ये जब मैंने मुताला किया ना, तो ये हुआ कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी यही था कि वो उनके वालिद को नहीं हिदायत दी गई। अब इस किस्से में भी यही था कि इनके जो बेटे थे और बीवी भी थी ना शायद इनकी, जो नई उसमें आई जी थी जी, कश्ती बिल्कुल में। बिल्कुल। हाँ, तो बस ये कि वो उन्होंने दुआ भी की फिर भी, तो बड़ा इससे ना दिल अजीब सा हो जाता है कि इतने नेक लोगों ने भी दुआ की, लेकिन जिसे अल्लाह ताला हिदायत नहीं देना चाहता तो वो नहीं मिल सकती। तो सर, जैसे हम आम लोग होते हैं अपनी औलाद के लिए करते हैं कि भाई ये सही रहे, और फिर इंसान देखता है कि नहीं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही ऐसे, तो फिर इंसान क्या करे उस वक्त? हम्म। अच्छा, एक तो इसको समझ लें, ये एक्सट्रीम लेवल की बातें हैं कि यहाँ इनकार पे डट गए, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि इनके दिलों पे मोहर लग चुकी, ये वो लोग हैं। मतलब ख्वाह वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद हों, या नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो, या उनका बेटा और नूह अलैहिस्सलाम का, ये इनकार पे डट गए, तो अल्लाह का अजाब इन पे, अल्लाह ने हुक्म कर दिया कि अजाब आएगा इन पे। तो ये तो इस लेवल पे है। जो हमारे बच्चे हैं तो खैर वो भटके हुए हैं, राह रास्त पे नहीं है, लेकिन वो लेवल नहीं है अलबत्ता। तो दुआ बेशक हम करें, उन पे मेहनत करें, वो तो हमारा जिम्मा है। इसीलिए मैंने उन्वान बांधा
کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اہل ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صالحین ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو صالح بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ بالکل فرق ہے تھوڑا سا، اس کو غور کیجیے گا. جی مریم صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، یہ تو کافی یہ چیزیں تو اس میں اگر بندہ پیچھے کی طرف چلا جائے تو پھر وہ بہت زیادہ ڈیٹیل چلی جاتی ہے۔ میں سورہ نور کی مختصر تھوڑی سی وہ چیز پڑھ رہی تھی جس میں آلموسٹ وہ چیزیں نا کور ہو گئی ہوئی ہیں ان کے سورہ نور میں۔ تو ہوں ایک تو مجھے اس میں صرف ابھی اینڈ کی ایک میں بات کروں گی کہ جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، جو کشتی ان کی اپنے مقام پہ پہنچ گئی تھی اس کے بعد جو دعا کی گئی تھی، تو اس میں کیا جو اگر ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں نا کہ اس میں کہا ہے نا "اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے"۔ اس کا مطلب ہے کیا یہ وہ اپنے والدین کی بات کر رہے ہیں یا جو لوگ ایمان لے کر آئے ہوئے تھے عمومی طور پر ان کی بات کرتے ہیں؟ کس کے والدین کی بات ہوئی ہے؟ جو دعا انہوں نے کی تھی نا سورہ نوح کے اینڈ کی آیات ہیں ان میں اچھا اچھا. اپنے والدین کے حوالے سے بھی نا ایک انہوں نے، کیونکہ میرے سامنے اس میں اردو ترجمہ ہے نا تو میں اس کے حوالے سے بات کر رہی تھی، تقریباً میں ان کو 24 یا 25 میں آئی ہوگی سورہ نوح کی۔ اچھا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کے والدین بھی اس ٹائم پہ موجود تھے جو ایمان لے کر آئے تھے؟ یہ ایک اچھا. یہ عمومی سی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں بہرحال کوشش تو کی کہ ساری آیتوں کو پڑھوں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. تو یہ آپ مجھے گروپ میں شیئر، اچھا نہیں نہیں، آپ پھر ہم دیکھ لیں گے ڈیٹیل میں. جی میں یہ دعا شیئر کروں تو پھر آپ اس کو ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا۔ ٹھیک. اچھا اس صورت میں نا جو ہے نا عمومی طور پہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے نا اپنی قوم کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی جو نعمتیں ان کو ملنی تھی اگر وہ ایمان لے آتے تو اس کا بھی تذکرہ انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ قوم جو تھی انہیں نہیں ہوئی۔ تو ہوں پھر اس کے اندر کائنات کے جتنے بھی مظاہرات تھے اور سورج چاند ستارے اور ان کے اوپر بھی ذکر کیا کہ ان سے غور و فکر نہیں کرتے، ہوں تو وہ بھی چیز اس میں کور ہو گئی۔ اور ان کی قوم کا اچھا ان کی قوم بھی ایک یہ کام نہیں کرتی تھی کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتے تھے یا اپنی یا ویسی ہی اولادوں کو ذہن میں یہ چیز دکھا دیتے تھے کہ تم نے ان کے حضنوں کو پہ ایمان نہیں لے کر آنا ہوں اور اپنے یہ جو بت بنے ہوئے ہیں یہ ہم نے پوجا کرنی ہے۔ مطلب اس چیز پوائنٹ کو اگر میں وہ تھوڑا سا اگر یہ ذکر کروں کہ جس طرح ہم بھی اپنی اولادوں کے ذہنوں میں نا نفرتوں کے بیج ڈال دیتے ہوتے ہیں نا اور وہ لے کے چلتی ہیں، تو اب اس پوائنٹ کو تھوڑا سا یہاں سے کنیکٹ کر جی، لیا ظاہر جائے۔ ہے اگلی نشست اور میں بھی ہم بات رکھیں گے اور تفصیل ہوگی. وقت تھوڑا سا محدود ہے اس وقت. اچھا، میں تو جی ایکسپیکٹ کر رہا تھا بہت سارے سوالات. ایمانداری سے یہ بھی بات اپنے ذہن میں خود ہی دیکھ لیجئے گا. ان آیتوں سے پہلے، مطلب جو مطالعے سے پہلے یہ جو 4 سوال ہم نے رکھے، ہمارا کانسیپٹ کیا تھا؟ اور اب قرآن کا ہم دوبارہ مطالعہ کریں گے تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا. مقصد میرا آج اس سٹوریز میں یہ بیان کرنا ہی تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہم نے غیر قرآنی بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے کسی روایت سے ہمیں مل جاتی ہے جو قرآن کی تائید کرے، وہ ٹھیک ہے. لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کچھ سوالات ہوں گے جو بہرحال نہیں آئے. تو گروپ اوپن ہے، آپ لوگ سوال کیجئے گا، وقت محدود ہے ہمارے یہاں پر. اور جو بھی باتیں تبصرے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا. جزاکم اللہ خیر.